بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کا جو بیان ہے بہت ہی خاص بیان ہے۔ اس کو دھیان سے سننا ہے اور سن کر عمل کرنا ہے اور دوسروں تک پہنچانا ہے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں مولانا کا یہ بیان۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ بادِ توحید کے متوالو، شمع رسالت کے پروانوں، غوث و خواجہ اور رضا کے چاہنے والوں، آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ نہایت ہی ادب اور احترام کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طرح سے میں آپ کو پڑھاؤں، میرے ساتھ مل کر تمام حضرات بآواز بلند ہدیہ غلامی درود و سلام کے انداز میں پیش کریں۔ پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وَعَلَىٰ آلِكَ وَصَحْبِكَ یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا اپنے حبیب صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم تمام حاضرین اور سامعین کو تو دم واپسی تک حق کہنے، حق سننے اور اپنے حق والے بندوں کے دامن سے وابستہ رہنے کی توفیق نصیب فرما۔ ساتھ ہی بارگاہ رب العزت میں دعا ہے کہ مولا آج ہم نے جن کے نام پر اس محفل پاک کو سجایا ہے، کل قیامت میں ہمیں اپنے انہی برگزیدہ بندوں کے قدموں میں جگہ نصیب فرما، اور ہماری قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کو بھی صحابہ اکرام سے، اہل بیت اطہار سے اور غوث و خواجہ و رضا سے سچی پکی محبت کی توفیق نصیب فرما۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، وہ دسوں جن کو جنت کا مژدہ ملا، اس مبارک جماعت پہ لاکھوں سلام۔ اور خوب فرمایا بریلی کے تاجدار نے، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، وہ عمر جس کے آداب پہ شیدا سقر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یقیناً وہ لوگ قابل مبارکباد ہیں کہ جنہوں نے آج کس محفل پاک کو منسوب کیا امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں، اور انہیں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو یہاں پر جمع کیا۔ اللہ رب العزت محفل سجانے والوں کو دونوں جہاں میں اس کا بہتر صلہ عطا فرمائے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یہ میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا ہے۔
ورنہ آپ جانتے ہیں کہ آج زمین پر ایسے بھی مسلمان کہلانے والے فرقے موجود ہیں جو اپنے آپ کو کہلاتے تو مسلمان ہیں لیکن انبیاء کی بھی گستاخی کرتے ہیں، صحابہ کی بھی گستاخی کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی بھی گستاخی کرتے ہیں اور اولیاء اکرام کی بھی گستاخی کرتے ہیں۔ یقیناً یہ میرے رب کا بے پناہ کرم اور احسان کہ اس نے ہمیں اور آپ کو گستاخوں، باغیوں، غداروں کے گھر پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں صحابہ اکرام سے، اہل بیت اطہار سے، غوث و خواجہ سے محبت کرنے والوں کے گھر میں پیدا فرمایا ہے۔ ورنہ آپ جانتے ہیں کہ اس زمین پر ایک ایسا فرقہ بھی ہے جو اہل بیت سے محبتوں کے دعوے بڑے کرتا ہے، لیکن صحابہ اکرام سے محبت تو درکنار ان کی گستاخیاں اور ان کی بے ادبی کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، اہل سنت والجماعت کا میں آپ کو ایک عقیدہ بتا دوں۔ 1,24,000 صحابہ اکرام میں سے اگر کسی صحابی کی کوئی گستاخی کرے، بے ادبی کرے اور کہلاتا ہو مسلمان، تو فرمایا گیا کہ اس بندے کو گمراہ کہیں گے، بدعقیدہ کہیں گے، گستاخ کہیں گے۔ لیکن 2 صحابی ایسے ہیں جنہیں شیخین کہا جاتا ہے، فرمایا گیا ان کی اگر کوئی شان میں گستاخی کرے، ان کی اگر کوئی بے ادبی کرے تو اس بندے کو گمراہ، گستاخ، بدعقیدہ نہیں کہیں گے بلکہ وہ بندہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اور شیخین کسے کہتے ہیں؟ فرمایا گیا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ان دونوں صحابی کی شان میں جو گستاخی کرے وہ مومن نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، وہ جو اہل بیت کی محبتوں کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحابہ کی گستاخی کرتے ہیں، وہ خود سنیں، تفسیر نعیمی میں ہے، جسے حضور نظمی میاں علیہ رحمت رضوان نے اپنی کتاب کیا آپ جانتے میں بھی نقل فرمایا۔ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انسانوں میں اگر سب سے بڑا کسی کا مرتبہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر کا ہے، اس کے بعد فرماتے ہیں سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا ہے، اور اس کے آگے فرماتے ہیں کہ مومن کے دل میں 2 چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ کسی مومن کے دل میں 2 چیزیں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی۔ پھر وہ 2 چیزیں کیا ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ میری محبت ابو بکر اور عمر کے لیے بغض اور عداوت، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو کسی مومن کے دل میں ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہیں۔ یا تو ہوگا سب کے لیے محبت ہوگی، یا تو ہوگی تو سب کے لیے نفرت ہوگی۔ کہیں کہ ہم علی سے محبت بھی کرتے ہیں اور معاذ اللہ ان کو مسلمان نہیں مانتے، تو مولا کائنات نے خود ہی خارج کر دیا کہ پھر وہ دل مومن کا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اپنے آپ کو مومن سمجھتا رہے لیکن تو مومن نہیں، مولا کائنات نے فیصلہ فرما دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، ایک بات اور عرض کرنا چاہوں گا۔ میں نے جو محفل سجانے والوں کو مبارکباد دی اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل سنت والجماعت کے یہاں پر ہم اور آپ دیکھتے ہیں روزانہ ماضی قریب میں گزرے ہوئے بزرگوں کا عرس، ان کی تاریخیں ہم اور آپ بہت اہتمام اور بہت دھوم دھام کے ساتھ منایا کرتے ہیں، بہت اہتمام اور بہت دھوم دھام کے ساتھ، اور کئی دنوں تک عرس کا سلسلہ چلتا رہتا ہے۔ باقاعدہ اشتہارات چھپتے ہیں، تقریریں بھی ہوتی ہیں، قوالیاں بھی ہوتی ہیں، لنگر بھی ہوتا ہے، غسل بھی ہوتا ہے، نہ جانے کیا کچھ۔ میں اس سے منع نہیں کرتا اور نہ میں اس کا منکر ہوں۔ ہاں البتہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ جب ان بزرگوں کی تاریخیں ہم اتنا زیادہ دھوم دھام اور اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ان سے کئی گنا زیادہ ہم اہتمام کے ساتھ ان کی تاریخیں منائیں کہ جن کی قربانیوں کی بنیاد اللہ نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمایا ہے، اور یہ قربانی دینے والے صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام کا اگر حال دیکھو
تو محبت رسول کا دعویٰ ہمارے اور آپ کی طرح وہ زبانی جمع خرچ کے اعتبار سے نہیں کرتے تھے، بلکہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا ہے۔ اکثر ہمیں اور آپ کو یہ یاد ہے کہ اسلامی سال کا آخری مہینہ اس کو نسبت ہے ابراہیم خلیل اللہ کی قربانی سے، ہمیں یہ تو یاد ہے، لیکن ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اسی ماہ مبارک میں اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دی، اور اسلام کی بقا کے لیے یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اسی ماہ مبارک میں سیدنا عمر فاروق اعظم نے بھی اپنی جان قربان کیا ہے، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے بھی اپنی جان قربان کیا ہے۔ تو ان کی قربانیوں کو ہم نے فراموش کر دیا، اور ہمیں تو تاریخ بھی یاد نہیں رہتی ہے۔ میں تو کبھی کبھی مثال دیتا ہوں، برا مت مانیے گا، تنقید کرنا مقصد نہیں، اصلاح کرنا مقصد۔ اگر ہم سے پوچھا جائے کہ حضور غوث اعظم کے عرس کی تاریخ کون سی ہے، تو بزرگ حضرات یا جو پڑھے لکھے ہوں گے وہی نہیں، بلکہ جوان نہیں بچہ بھی جواب دے دے گا کہ 11ویں شریف غوث اعظم کے عرس کی تاریخ ہے۔ اگر پوچھا جائے کہ غریب نواز کے عرس کی تاریخ کون سی ہے، تو ہمیں اور آپ کو وہ تاریخ بھی یاد رہتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے عرس کی تاریخ کون سی ہے، تو ہمیں اور آپ کو وہ تاریخ بھی یاد رہتی ہے۔ لیکن اگر پوچھا جائے سیدنا صدیق اکبر کے عرس پاک کی تاریخ کون سی ہے، سیدنا عمر فاروق اعظم کے عرس پاک کی تاریخ کون سی ہے، سیدنا عثمان غنی کے عرس پاک کی تاریخ کون سی ہے، مولائے کائنات کے عرس پاک کی تاریخ کون سی ہے، جناب حضرت بلال کے عرس پاک کی تاریخ کون سی ہے۔ ارے حدیث کی کتابوں میں جنہوں نے سب سے زیادہ حدیثیں روایت کی ہیں، جناب ابو ہریرہ کے عرس پاک کی تاریخ کون سی ہے، جناب انس بن مالک کے عرس پاک کی تاریخ کون سی ہے، صلاح الدین ایوبی کے عرس پاک کی تاریخ کون سی ہے۔ تو یہ وہ بزرگ ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کر دیا، لیکن آج مسلمانوں کو ان اللہ کے برگزیدہ بندوں کے نہ شہادت کی تاریخ معلوم ہے اور نہ ان کی ولادت کی تاریخ معلوم ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ہم پر جو ان کے احسانات ہیں، کم سے کم ہماری ذمہ داری اتنا تو بنتی ہے کہ ہم ان کی تاریخیں منایا کریں کہ انشاءاللہ۔ اور تاریخیں منانے کا ایک ریزن یہ بھی ہے، دیکھیں ایصال ثواب تو ہے، محبتوں کا ثبوت دینا تو ہے، لیکن وقتاً فوقتاً ان تاریخوں کو منانے کا ایک سب سے بڑا ریزن یہ ہے، اگر ہم یہ تاریخیں مناتے رہیں گے تو ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی یہ تاریخیں مناتی رہیں گی، کہ ہمارے جانے کے بعد ہمارا بیٹا کہے گا کہ نہیں ابا یہ تاریخ مناتی تھی، اس تاریخ کو فاتحہ کرتی تھی، اس تاریخ کو محفل سجاتی تھی، تو اسے بھی تاریخ یاد رہے گی کہ نہیں یاد رہے گی۔ اور میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، ایک بات میں جہاں بھی عرس کے موقع پر جاتا ہوں پورے ہندوستان میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم نے اور آپ نے یہ کام نہ کیا تو ہماری جو نئی جنریشن ہوگی، یعنی آنے والے 20-25 سال کے بعد ہماری جو نئی جنریشن ہوگی، اس کو کرکٹرز کے نام تو معلوم ہوں گے، اس کو فلمی ڈراموں میں کام کرنے والوں کے نام تو معلوم ہوں گے، اس کو پولیٹیشنز کے نام تو معلوم ہوں گے، اس کو جو ہے یہاں تک کہ گورنرز کے نام معلوم ہوں گے، منسٹرز کے نام معلوم ہوں گے، نچنیوں گویوں کے نام معلوم ہوں گے، جو وقت کے بڑے بڑے گنڈے ہوں گے ان کے نام معلوم ہوں گے، لیکن اسے یہ نہیں معلوم ہوگا کہ صدیق اکبر کا نام یہ نام کس کا ہے، ابو بکر یہ نام کس کا ہے، عمر یہ نام کس کا ہے، عثمان یہ نام کس کا ہے۔ اسی لیے اگر ہم نے تاریخیں منائی تو یقیناً ہمارے بعد ہماری نسلیں بھی ان اللہ والوں کے غلام بنی رہیں گی۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ تمہید کی چند باتیں تھی جو میں نے آپ کے گوش گزاری۔ اب آئیے اصل عنوان کی طرف چلتا ہوں۔ اسلام کے خلیفہ دوم امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، اللہ رب العزت نے آپ کے مقام کو بہت بلند فرمایا۔ آپ حدیث مبارکہ اٹھا کر دیکھیں، جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی صحابی کی تعریف کرنا شروع کرتے ہیں نا، تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس سے بڑا دوسرا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تعریفیں کرتی، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی تعریف کرتے 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 میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرما دیا
کہ میرے بعد نبوت کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو اللہ عمر کو نبی بنا کر پیدا کرتا، اللہ عمر کو نبی بنا کر بیچتا۔ اور جانتے تفسیر روح البیان میں ایک بڑی پیاری روایت ملتی، ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں تشریف لا رہے تھے، ابھی پہنچے نہیں تھے۔ ان کی آمد سے پیشتر جبرائیل علیہ السلام آئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں آپ کی محفل میں عمر آنے والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں جانتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دوبارہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر میں آپ کی محفل میں عمر آنے والے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بار بھی کہا کہ جبرائیل میں جانتا ہوں۔ تیسری مرتبہ بھی کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی محفل میں تھوڑی دیر میں عمر آنے والے۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل کیا تم عمر کو جانتے ہو، کیا تم عمر کو پہچانتے ہو؟ تو جبرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے عمر کو زمین والے اتنا نہیں جانتے ہیں جتنا آسمان والے جانتے ہیں۔ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ جبرائیل عمر کے بارے میں کچھ اور بتاؤ، عمر کے بارے میں کچھ اور بتاؤ۔ اب ذرا سوچیں، فرشتوں کے سردار سے انبیاء کا سردار کہتا ہے کہ میرے غلام عمر کے بارے میں کچھ اور بولو۔ یہاں معلوم ہوا کہ عمر فاروق اعظم کی تعریف کی جائے تو میرے آقا کو اچھا لگتا ہے، میرے نبی کو پسند ہے عمر کا ذکر سننا۔ آقا فرماتے جبرائیل عمر کے بارے میں مجھے کچھ اور بتاؤ۔ تو جانتے ہو جبرائیل علیہ السلام نے کیا عرض کیا؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام کو جو عمر دی گئی، اگر میں وہ عمر لے کر آؤں اور عمر کی تعریف کرنا شروع کر دوں تو وہ عمر ختم ہو سکتی ہے، لیکن آپ کے عمر کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی ہے۔ جانتے ہیں عمر کتنی تھی؟ 950 سال۔ نوح علیہ السلام کی عمر 950 سال روایتوں میں آتا ہے، یعنی اگر میں 950 سال تعریف کرتا رہوں تو یہ عمر تمام ہو سکتی ہے، لیکن عمر کا ذکر ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اب ہم ایک مختصر محفل میں سوچے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم کو سمجھ لیں تو کیا بتائیے ہمارے لیے ممکن ہے؟ ارے ہم تعریف کرتے رہیں، یہ رات نہیں زندگی ختم ہو جائے لیکن عمر فاروق اعظم کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ مرتبہ ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ عمر تمہیں دیکھ کر شیطان راستہ چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ ایک جگہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حق عمر کی زبان سے بولتا ہے، یعنی اللہ نے عمر کی زبان کو حق بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے۔ عمر جو بولتا ہے وہ حق ہوا کرتا ہے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ کئی مرتبہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کچھ مشورہ پیش کرتے تھے۔ ابھی آپ مشورہ دیتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہونا چاہیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا ہونا چاہیے۔ فرمایا کہ آپ مشورہ دیتے تھے اور اللہ رب العزت آیت نازل کر کے اس پر اپنی مہر لگا دیتا تھا، یعنی عمر کی خواہش کے مطابق اللہ رب العزت اپنے محبوب کو احکامات عطا فرماتا تھا۔ اور صوفیہ نے لکھا کہ قرآن مقدس میں 20 یا 22 احکامات ایسے ہیں جو عمر فاروق اعظم کی خواہش پر اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ آپ نے مشورہ دیا اور اللہ نے اس کو قانون بنا دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر امت میں کوئی نہ کوئی ایک شخص ایسا تھا جسے اللہ الہام فرماتا تھا، یعنی اللہ رب العزت اس کے ذہن کو کھول دیتا تھا اور وہ جو باتیں بتاتا تھا وہ رب کی طرف سے ہوتی تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت میں عمر وہ ہے جن پر اللہ الہام فرماتا ہے، یعنی عمر کے ذہن میں اللہ وہ باتیں اتار دیتا ہے۔ اسی طرح فرمایا گیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا حکم دیا، کشمکش میں تھے اذان کیسے دی جائے، لوگوں کو نماز کے لیے کیسے بلایا جائے۔ آخر کار جن کی ذمہ داری تھی اذان دینے کی، صحابی رسول نے خواب میں دیکھا، جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اذان دینے کا طریقہ سکھلایا۔ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میں نے رات خواب میں ایسا ایسا دیکھا کہ ایک فرشتے نے مجھ کو اذان دینے کا طریقہ سکھلایا ہے، میرے آقا نے اس کو پسند کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلال کو بلاؤ، چونکہ بلال کی آواز بلند ہے، یہ کلمات جو تم نے خواب میں دیکھا ہے بلال کو سکھا دو تاکہ بلال اس کے ذریعے لوگوں کو اذان دے کر نماز کے لیے بلائے۔ فرمایا کہ جب سیدنا بلال نے اذان دینی شروع کر دی، فوراً جو ہے سیدنا عمر فاروق اعظم آتے ہیں، اپنی چادر کو گھسیٹتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئے اور عرض کرتے ہیں آقا بلال کی زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں کل رات خواب میں نے بھی یہی کلمات دیکھے، یہی کلمات۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، یہ سیدنا عمر فاروق اعظم کا مقام۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا آسمان پر جتنے ستارے ہیں ان ستاروں کے برابر میرے عمر کی نیکیاں، میرے عمر کی نیکیاں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سارے صحابہ کو فرمایا گیا کہ وہ میرے نبی کے مرید ہیں، لیکن عمر فاروق اعظم میرے نبی کی مراد ہیں۔ اور مراد اس طرح لکھا لکھنے والوں نے کہ باقی جتنے تھے انہوں نے آ کر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اسلام قبول کیا ہے، ایک ایک کر کے آئے اور آ کر کلمہ پڑھا ہے، لیکن عمر فاروق اعظم تو وہ ہیں کہ جن کو غلاف کعبہ سے لپٹ کر خود میرے نبی نے مولا سے مانگا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا کی تھی، اللہ عمر بن خطاب کے ذریعے تو اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما، عمر بن خطاب کے ذریعے تو اسلام کو عزت اور قوت عطا فرما۔ یہاں صوفیہ لکھتے ہیں کہ جس نے اسلام قبول کیا وہ قبول اسلام کے بعد عزت والا ہو گیا، لیکن عمر تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اے اللہ عمر کے ذریعے تو اسلام کو عزت عطا فرما۔ فرمایا کہ قبیلہ بنو عدی سے آپ کا تعلق، عرب کے قبیلے بنو عدی سے آپ کا تعلق، آپ کے والد جن کا نام خطاب تھا، یہ قریش میں عرب میں بہت عزت رکھتے تھے، مکہ معظمہ میں بہت عزت دار تھے، اور قبیلہ بنو عدی کے سردار تھے۔ اور قبیلہ بنو عدی کی ذمہ داری یہ تھی کہ جب دو قبیلوں میں آپس میں لڑائی جھگڑا ہوتا تو قبیلہ بنو عدی کے لوگ فیصلہ کرتے تھے۔ تو جناب عمر فاروق اعظم کے والد خطاب کی ڈیوٹی تھی آپس میں صلح کروانا۔ اسی طرح سے خط و خطوط کا معاملہ بھی اسی قبیلے کے ذمہ تھا۔ یہ قبیلہ مکہ معظمہ میں صفا مروہ کی پہاڑی کے درمیان رہتا تھا۔ خطاب نے اپنے بیٹے عمر فاروق اعظم کو بچپن ہی سے پڑھایا لکھایا، گھڑ سواری کی ٹریننگ دی، پہلوانی سکھائی یعنی کشتی کرنا سکھایا، تیر اندازی سکھلائی، اسی کے ساتھ ساتھ انہیں اونٹ چرانا بھی سکھایا ہے، اونٹ چرانا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق اعظم چھوٹے بچے تھے، آپ کے گھر میں بہت اونٹ تھے، جب آپ اونٹ چرانے لے جاتے تو چلتے 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 اونٹوں کے پیچھے جب تھک جاتے بیٹھ جاتے تھے تو آپ کے والد آپ کو مارتے تھے اور مار کر اٹھاتے تھے، یہ کہہ کر کہ تو خطاب کا بیٹا ہے، اتنی جلدی تو تھک جائے گا تو کیسے چلے گا، یعنی اس طرح سے اپنے بیٹے کی تربیت کرتے تھے۔ فرمایا گیا جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو اس وقت مکے میں 17 لوگ تھے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان 17 لوگوں میں سیدنا عمر فاروق اعظم بھی تھے۔ آپ شعر و شاعری تو نہیں کرتے تھے لیکن شعر و شاعری سننے کے شوقین تھے، آپ اپنے دور کے بہت بڑے مناظر تھے، یعنی لوگوں سے بحث کرنا، ڈیبیٹ کرنا آپ کا مشغلہ تھا، پسندیدہ کام تھا۔ اسی طرح عرب میں جو میلے لگتے تھے الگ الگ جگہوں پر، آپ کے والد اس میں پہلوانی کے لیے آپ کو بھیجتے تھے، کشتی لڑنے کے لیے۔ اب اس دور میں کشتی لوگ انٹرٹینمنٹ کے لیے دیکھتے تھے، اس دور میں کشتی لوگ اپنے قبیلے کی برتری ظاہر کرنے کے لیے لڑا کرتے تھے۔ تو سیدنا عمر فاروق اعظم کو اس دور میں کشتی لڑنے کے لیے بھیجا کرتے تھے ان کے والد۔ جانتے ہو جب آپ امیر المومنین بنے یعنی مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو اس وقت ایک مرتبہ آپ رو رہے تھے، کسی پوچھنے والے نے کہا امیر المومنین آپ روتے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے مجھے وہ دن یاد آتا ہے، زبان جاہلیت کا وہ دور
جب عمر اس لائق نہیں تھا کہ 10 اونٹوں کو ایک صف میں کھڑا کر سکتا، دائیں ایک کو لگاتا تو دوسرا بدکتا تھا، دوسرے کو پکڑ کر لاتا تو پہلا بھاگ جاتا تھا۔ کہتے میرے والد مجھے مارا کرتے تھے کہ تو میرا بیٹا ہے، عرب کا بیٹا ہو کر 10 اونٹوں کو ایک لائن سے کھڑا نہیں کر سکتا۔ کہتے میرے والد مجھے مارا کرتے تھے۔ وہ عمر جو کل تک 10 اونٹوں کو کنٹرول نہیں کر سکتا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اس کو کیسا کنٹرول اور کیسا پاور عطا کر دیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرزندانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم ایک بات ہمیشہ کہتے تھے، ہمیں جو عزت ملی یہ عزت اللہ نے ہمیں اسلام کی بنیاد عطا فرمایا، اور آج کے دور میں ہمیں اور آپ کو بھی یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم جو بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، یقیناً یہ سب کچھ اسلام کی بدولت، اور اسی لیے میں کہتا ہوں ہر مسلمان کو یہ یاد رکھنا چاہیے، وہ چاہے دنیا کے کسی کونے میں، ہم انجینئر بعد میں، ڈاکٹر بعد میں، ہم نے LLB کیا، ایڈوکیٹ بعد میں، ہم بہت بڑے بزنس مین ہیں بعد میں، ہم CA ہیں بعد میں، ہم کسی کارپوریٹ کمپنی کے اندر بڑی پوسٹ پر ہیں بعد میں، ہم کتنے بھی سرمایہ دار ہیں بعد میں، ہم علاقے کے زمیندار ہیں بعد میں، ہماری کتنی بھی عزت و وقار کچھ بھی ہو بعد میں، ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں۔ اور جب ہمیشہ ہم یہ بات یاد رکھیں گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، تو ہم ہرگز غیروں والا کام کبھی نہیں کریں گے، بلکہ ہماری زندگی گزرے گی تو قرآن و سنت کے دائرے میں گزرے گی انشاءاللہ۔ اور یہ بات بھی ممبر رسول پر بیٹھا ہوں ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا، اگر دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے پختگی کے ساتھ کہ میں مسلمان ہوں اور میں کبھی کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو اسلام کے خلاف ہو، تو آج جہاں آپ ہو یاد رکھنا اللہ آپ کو اس سے کئی گنا زیادہ اور عزت عطا فرمائے گا، آپ اندازہ نہیں لگا سکتے ہو۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں ترتیب وار آپ کو بتاؤں گا، لیکن یہ واقعہ بتانا ضروری سمجھتا ہوں، یہاں پر ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ کے دور خلافت میں جب فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا اور آپ نے ایک 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 کر کے بڑے بڑے ملکوں کو فتح کرنا شروع کیا، جانتے ہو آپ کے دور خلافت میں 300 قلعے فتح کیا آپ نے، 36,000 شہر اور قصبے آپ نے فتح کر لیا، 20 لاکھ مربع میل پر حکومت اسلام کی نافذ کر دی۔ قیصر و کسریٰ جو سپر پاور تھے، سیدنا عمر فاروق اعظم کے دور میں وہاں بھی اسلام کا پرچم لہرایا۔ آپ نے ملک شام کو فتح کیا، مصر کو فتح کیا، روم کو فتح کیا، ایران کو فتح کیا، اندلس کو فتح کیا، ایک ایک کر کے تمام ملکوں کو فتح کرتے جا رہے تھے۔ آپ نے فوج روانہ کی فلسطین، فرمایا گیا کہ فلسطین کے لوگ جو تھے، وہاں کا جو بادشاہ تھا، اس نے مضبوطی کے ساتھ قلعہ بندی کی، مسلمان پوری طاقت لگا کر حملہ کرتے رہے لیکن کامیابی نہ ملی۔ 2-3 دن کے بعد وہاں کے لوگ یہ سمجھ گئے کہ زیادہ دیر تک ہم مسلمانوں کے مقابلے میں ٹک نہیں سکتے، تو انہوں نے اپنی طرف سے خود ہی پیغام دیا، اپنی طرف سے خود ہی میسج بھیجا کہ ہم یہ قلعہ اور اپنا یہ شہر تمہارے حوالے کر دیں، لیکن شرط یہ کہ تم اپنے امیر المومنین کو یہاں بلاؤ۔ جب جناب عمر فاروق اعظم آئیں گے ہم فلسطین خود بخود خوشی خوشی ان کے حوالے کر دیں گے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم کو پیغام دیا گیا۔ اب جانتے ہو آپ نے یہ نہیں کہا کہ مارو کاٹو کسی طرح سے جبرن اسلام کا پرچم لہراؤ، میں نہیں آنے والا، میں ان کی بات نہیں ماننے والا، نہیں۔ سیدنا عمر فاروق اعظم خلیفہ ہیں، آپ نے چند بزرگ صحابہ کو جمع کیا، رائے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے۔ سب نے متفق ہو کر کہا اگر وہ خود بخود دیتے ہیں، قلعہ ہمارے حوالے کرتے ہیں اور اپنا ملک ہمارے حوالے کرتے ہیں، ہمیں خامخواہ خون بہانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو چلے جانا چاہیے۔ فرمایا گیا چند صحابہ کو ساتھ لے کر سیدنا عمر فاروق اعظم روانہ ہوئے۔ ایک اونٹنی تھی، اس پر کچھ کھانے پینے کا سامان تھا۔ فرمایا گیا کہ آپ نے باری باری سب کا نمبر لگا دیا اونٹ پر بیٹھنے کا، یعنی پہلے آپ بیٹھیں گے، پھر آپ بیٹھیں گے، پھر آپ بیٹھیں گے، اسی میں آپ کا بھی نمبر لگتا۔ اور جب صحابہ اکرام کہیں رکتے تھے کھانے کے لیے بیٹھتے تو جو ساتھ کھانا رکھا تھا دسترخوان لگایا جاتا اور ان سب کے ساتھ مل کر سیدنا عمر فاروق اعظم کھایا کرتے تھے۔ جب آپ فلسطین کی سرحد میں داخل ہونے والے تھے
बाल बिखरे थे, चेहरे पर गर्दो गुबार था, जो कपड़ा पहनकर निकले थे मदीना शरीफ से वो भी गर्दालूद हो चुका था। सहाबा इकराम ने मशवरा दिया है अमीरुल मोमिनीन, हम ये चाहते हैं कि आप लिबास तब्दील कर लें, आप अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफे वक्त है, वक्त के बादशाह आपके नाम से कांपते हैं, लोगों के दिलों में आपकी हैबत है, आप हमारी तरह न चलें, आप कपड़ा तब्दील कर लें, आप थोड़ा सा हाथ पैर साफ सुथरा कर लें, आप ऊँटनी पर सवार हो जाएं और इसके बाद आप अंदर दाखिल हो। तो सैयदना उमर फारूक आजम ने उस वक्त तमाम सहाबा से मुखातिब होकर जानते हो क्या कहा था? उन्होंने कहा था तुम मुझसे कहते हो कि मैं लिबास तब्दील कर लूं, मैं अपने जुल्फों को संवार लूं, मैं अपने हाथ मुंह को धो लूं। याद रखना अल्लाह ने आज जो उमर को इज्जत दी है वो इज्जत लिबास की बुनियाद नहीं है, चेहरे मोहरे की बुनियाद नहीं है, बल्कि मेरा बाल बाल अगर एहसान के तले दबा है तो एहसान इस्लाम का है। और जो इज्जतें उमर को अल्लाह ने दी है वो सारी इज्जतें अल्लाह ने इस्लाम की बदौलत उमर को अता फरमाया। इसीलिए तो शायर मशरिक डॉक्टर इकबाल ने कहा वो मुअज़्ज़ज़ थे जमाने में मुसलमान होकर, वो इस्लाम को सबसे आगे रखते थे, वो अपने दीन को सबसे आगे रखते थे, उसके बाद बाकी सब कुछ। जानते हो जब अमीरुल मोमिनीन बने, लिबास वही था जो पहले पहना करते थे, खाना वही था जो पहले खाया करते थे। सहाबा इकराम ने आपस में राय मशवरा किया और कहा कि हम बड़े बड़े मुल्कों को फतेह कर रहे हैं, वक्त के बादशाह आते हैं, वजीर आते हैं, सिपा सालार आते हैं, किसी बादशाह का इल्ची आता है, अमीरुल मोमिनीन पैबंद लगे पुराने कपड़े पहने होते हैं, हमें अच्छा नहीं मालूम होता। हम चाहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन को ये कहा जाए कि वो अपने लिबास को बदल दे, थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत करें, तवज्जो दें, थोड़ा सा अच्छे कपड़े पहनना शुरू कर दें। आपस में राय मशवरा तो हो गया, लेकिन कहा गया कि ये पैगाम कौन है जो जाकर अमीरुल मोमिनीन को देगा? अगर हम जाकर कहेंगे तो मुमकिन है हमारी शामत आ जाए, कौन ये हिम्मत करेगा? राय मशवरा करने के बाद साहबा ने तय किया कि चलो मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा की बारगाह में जाकर अर्ज करते हैं। सैयदना उमर फारूक आजम यकीनन उनका लिहाज रखेंगे, यकीनन उनकी बात को तस्लीम कर लेंगे। फरमाया गया जाकर मां आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु अन्हा से ये बातें कही गई। आपने कहा ठीक, मुझे नहीं लगता है कि अमीरुल मोमिनीन इस बात को मानेंगे, लेकिन आप सबकी यही राय है तो मैं उन तक आपकी बात पहुंचा देती हूं। फरमाया गया सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु को आपने बुलाया, फौरन तशरीफ लाते आप पर्दे के पीछे बैठी थी, आपने वहां से कहा ए उमर फारूक आजम, आप अमीरुल मोमिनीन है, खलीफे वक्त, इस वक्त इस्लाम तेजी के साथ जमीन पर फैल रहा है, कई बड़े बड़े मुल्क जो है वहां इस्लाम का परचम लहरा रहा है, आपसे रोजाना मिलने जुलने के लिए लोग दूर दराज से आते, लोगों के दिलों पर आपकी हैबत रौब दबदबा, लोगों के सामने आपकी तस्वीर पता नहीं कैसी। हम ये चाहते हैं कि आप अपने कपड़े बदल दें, पैबंद लगे लिबास ना पहना करें, कुछ अच्छे जोड़े सिला लें माले गनीमत से, ताकि जब लोग मिलने के लिए आए तो आपका लिबास अच्छा हो। सैयदना उमर फारूक आजम ने जब सुना तो आंखें भर आई, कहा उम्मुल मोमिनीन अगर आपका हुक्म है तो खादिम अमल करने के लिए तैयार है, और अगर आपकी राय है तो मैं माजरत चाहता हूं। इससे पहले कि मैं आपकी राय को कबूल करूं, आप मुझे ये बता दें मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे लिबास पहना करते थे, जनाबे सिद्दीक अकबर कैसे लिबास पहना करते थे। अगर वो भी उम्दा किस्म के जोड़े पहना करते थे, उमर भी पहनने को तैयार है, और अगर उन्होंने जिंदगी भर कभी उम्दा किस्म के जोड़े नहीं पहने तो आप उमर को मजबूर ना करें, उमर उनके रास्ते से हटना नहीं चाहता है। अमीरुल मोमिनीन ने जब ये कहा, जानते हो मां आयशा सिद्दीका की आंखें छलक उठी। आपने कहा ये मेरा मशवरा था, ये मेरा हुक्म नहीं है, आप करें ना करें आपकी मर्जी है। उमर फारूक आजम ने कहा मैं माफी चाहता हूं, मैं इस पर अमल नहीं कर सकता। उसके बाद उठने के बाद कहते हैं अब आप मुझे ये बता दें आप तक ये बातें किसने पहुंचाई थी ताकि मैं उनकी खबर लूं जाकर। मां आयशा सिद्दीका ने कहा मैं उनके नाम नहीं बताती हूं। आप कहती कि मुझे ये डर था अगर मैं उन सहाबा के नाम बता दूं
ہو سکتا ہے عمر فاروق اعظم ان کو کوڑے لگوائے، اس لیے میں خاموش رہی، میں نے ان کا نام نہیں بتایا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، کیا شام تھی سیدنا عمر فاروق اعظم کی؟ اگر صرف دور خلافت کی بات کی جائے تو نہ جانے کتنی باتیں ہیں جو اس مختصر محفل میں بیان کرنا مشکل ہوگا۔ جانتے ہو سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ کے دور خلافت میں قحط پڑا، اور اتنا سخت تھا کہ پانی کا ایک ایک قطرہ سوکھ گیا، لوگوں کی کھیتیاں تباہ برباد ہونے لگی، دھیرے دھیرے اناج جو لوگوں کے گھروں میں موجود تھا وہ غلہ ختم ہونے لگا۔ لوگ سیدنا عمر فاروق اعظم کے پاس آ کر عرض کرنے لگے، امیر المومنین کیا کیا جائے؟ ہمیں تو کوئی راستہ سجائی نہیں دیتا، اگر جلد بارش نہ ہوئی، فصل پیدا نہ ہوئی، کہیں اور سے غلہ نہ آیا تو ہم تو سب بھوکے مارے جائیں گے، جانور بھوکے مارے جائیں گے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے فوراً تمام گورنرز کے نام خط لکھا اور آپ نے کہا جس سے جتنا بن پڑے غلہ مکے اور مدینے کی طرف روانہ کرے۔ فرمایا گیا ہر طرف سے غلہ آنا شروع ہوا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے جانتے ہو کیا کیا؟ کئی ایسے کارنامے آپ نے انجام دیے جو آپ سے پہلے کسی اور نے انجام نہیں دیا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے بندرگاہوں کے قریب اسٹور روم بنایا، دو بڑے بڑے ویئر ہاؤس بنائے جس کو گوڈاؤن کہتے ہیں، غلہ وہاں لا کر رکھا جاتا تھا۔ آپ نے قحط زدہ لوگوں کے نام کا رجسٹر بنوایا، یہ پہلی بار کام ہوا۔ آپ نے رجسٹر بنوایا کہ کون کون جو ہے قحط کا شکار ہے۔ اس کے بعد ان تمام قحط زدہ لوگوں کے نام پر آپ نے ایک کوپن بٹوایا، اس پر آپ کی مہر لگی ہوتی تھی، اور فرمایا گیا کہ روزانہ وہ لوگ آتے تھے اس گوڈاؤن کے پاس، انہیں ان کے حصے کا غلہ دیا جاتا تھا۔ آپ نے پورا کیلکولیشن کر رکھا تھا ایک آدمی کو دن بھر کے لیے کتنا اناج چاہیے۔ فرمایا گیا کہ آپ روزانہ قحط زدہ لوگوں کو بٹواتے تھے، آپ نے ان کے نام پر رجسٹر تیار کروایا، آپ نے کوپن کا نظام اور سسٹم کیا، اور اس کے بعد جانتے صرف سلسلہ یہی ختم نہیں ہوا، روزانہ 20 اونٹ ذبح کرواتے تھے، آپ اس کا لنگر بنواتے تھے اور بنوانے کے بعد لوگوں کو اپنی طرف سے کھلایا کرتے تھے۔ جب قحط کا دور آیا سیدنا عمر فاروق اعظم نے شہد کھانا چھوڑ دیا، گھی کھانا چھوڑ دیا، میٹھا کھانا چھوڑ دیا، آپ نے پنیر کھانا چھوڑ دیا۔ ایک مرتبہ پیاس کی شدت تھی، آپ نے کہا کسی کے پاس پینے کو کچھ ہے؟ کسی شخص نے شہد پیش کیا، جیسے ہی دیکھا آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ آپ نے کہا یہ رکھ لو، میں نہیں پیتا۔ اس نے کہا کہ حضور پیاس لگی ہے، پانی موجود نہیں، شہد پی لیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر میں شہد پی لوں گا کل قیامت میں رب تبارک تعالیٰ نے میری پکڑ کی کہ تیرے دور خلافت میں لوگ ایک ایک قطرے پانی کو ترستے تھے اور تو امیر المومنین ہو کر شہد پیا کرتا تھا، تو میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دوں گا؟ فرمایا گیا جب قحط کا دور آیا ہے آپ نے کھانا پینا چھوڑ دیا، کئی دن تک بھوکے پیاسے رہتے تھے، یہاں تک کہ 20 اونٹ جب ذبح کر کے لوگوں کو لنگر کھلاتے تھے، کبھی کوئی کہتا تھا تو اسی دسترخوان پر بیٹھ کر سیدنا عمر فاروق اعظم بھی کھا لیا کرتے تھے۔ مال غنیمت کا نظام آپ نے قائم کیا تھا۔ آپ جانتے ہو روزانہ اپنے غلام کو ساتھ لے کر آپ اپنی پیٹھ پر، اس کی پیٹھ پر اونٹوں پر لاد کر اناج لے کر نکلتے تھے، شہد لے کر نکلتے تھے، گھی لے کر نکلتے تھے، ایک ایک گاؤں دیہات میں جاتے تھے اور جہاں غریب غربا مل جاتے وہیں پر اونٹ کو ذبح کرتے تھے، اپنے غلام کی مدد سے چولہا جلواتے تھے، اس چولہے کے اوپر اپنے ہاتھوں سے آٹا گوندتے اور روٹی پکا پکا کر لوگوں کو کھلایا کرتے تھے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں یہ وقت جب ختم نہیں ہوتا تھا، جب پانی نہیں برستا تھا اور غلہ دن بدن کم ہونے لگا، تو سیدنا عمر فاروق اعظم اللہ کی بارگاہ میں یوں رو رو کر دعائیں کرتے تھے، اے اللہ عمر کے گناہوں کا بدلہ اپنے محبوب کی امت سے نہ لے، اے اللہ عمر جانتا ہے کہ بہت گناہ گار ہے لیکن عمر کی وجہ سے محبوب کی امت کو ہلاک مت کر، یوں رو رو کر دعائیں کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا عمر فاروق اعظم یہاں تک کہتے تھے میرے دور خلافت میں اگر در نہر فرات کے کنارے کوئی کتا بھوکا مر جائے گا تو عمر ڈرتا ہے کل قیامت میں اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دے گا۔ آپ ذرا سوچے تو صحیح کیسے اسلام کے خلیفہ تھے، کیسے وہ حکمراں تھے، کیسے وہ امیر المومنین تھے۔ ایک کتا بھی اگر بھوکا مر جائے تو قیامت کے دن حساب کے ڈر سے روتے تھے، اور آج کے دور میں حکمرانوں کو دیکھ لیں، ارے کارپوریٹر بھی
بھی اپنی کرسی کے لیے لوگوں کو اندر کروا دیتا ہے, لوگوں پر جھوٹے کیس لگوا دیتا ہے, اور جو بڑا عہدہ پانا چاہتا ہو اپنی کرسی اور اقتدار کے لیے وہ لوگوں کی لاشیں تک بچھوا دیتا ہے, دنگے فساد بھی کروا دیتا ہے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آج بھی آپ ملک کے حالات کو دیکھ رہی ہیں. آج ہمارے ملک کے ماحول کو اگر کوئی پولیٹیکل پارٹی پوری طرح سے خراب کرنے کی کوشش میں ہے تو وجہ کیا ہے؟ وہ صرف اور صرف جو ہے اپنی کرسی کو قائم رکھنے کے لیے, اپنے عہدے اور اقتدار کو قائم رکھنے کے لیے لوگوں کو تباہی بربادی کی طرف دھکیلتے ہیں. لیکن اسلام کے خلیفہ کا حال کیا تھا؟ اور جانتے ہو جب ہندوستان آزاد ہوا تھا تو ہندوستان کی آزادی کے بعد گاندھی جی نے پہلا بھاشن جب کلکتہ میں دیا تھا تو کلکتہ میں بھاشن دیتے دیتے گاندھی جی نے کہا تھا کہ جس طرح سے عمر فاروق اعظم نے خلافت کی تھی, اب ملک آزاد ہو گیا ہے, اگر ہم بھی حکومت اسی طرح سے کریں گے تو یقیناً ہمارا ملک جو ہے پھر سے سونے کی چڑیا بن جائے گا, ہمارا ملک جو ہے خوشحال ہو جائے گا. اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں, ایک عیسائی تاریخ نگار اپنی کتاب میں لکھتا ہے اگر عمر جیسا کوئی ایک اور پیدا ہو گیا ہوتا, اگر عمر جیسا کوئی ایک اور پیدا ہو گیا ہوتا تو پوری دنیا پر اسلام کی حکومت قائم ہو جاتی. یہ سیدنا عمر فاروق اعظم, اور فرماتے ہیں کہ ایک وہ دور تھا کہ عمر 10 اونٹوں کو ایک لائن میں نہیں کھڑا کر پاتا تھا, اور ایک وہ دور ہے کہ اللہ نے عمر کو اتنی عزت عطا کی ہے. قبیلہ بنو عدی سے آپ کا تعلق ہے, آپ کی کنیت ابو الحفظ ہے. فرمایا گیا 8 پشتوں سے جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتے. ابرہا کے واقعے کے 13 سال کے بعد آپ کی ولادت, یعنی عمر کے اعتبار سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے. جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا اس وقت سیدنا عمر فاروق اعظم کی عمر جو تھی 27 سال کی تھی. 27 سال, کڑیل جوان تھے, پہلوان تھے, اور جانتے ہو گھڑ سواری میں اتنے ماہر تھے کہ ان کے والد نے تربیت دی تھی. عمر فاروق اعظم دوڑ کر آتے تھے اور دوڑتے ہوئے گھوڑے پر اچھل کر بیٹھ جایا کرتے تھے. اتنے ماہر تھے کہ گھوڑا دوڑ رہا ہوتا اس کو دوڑاتے تھے اور بھاگ کر اچھل کر اس کے اوپر بیٹھ جاتے تھے. اور آپ کے نام سے عرب میں لوگ تھر تھراتے تھے, کانپتے تھے. ایسا رعب دبدبا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تو والد کی جگہ پر آپ کو سرداری دے دی گئی قبیلہ بنو عدی کی, اور آپ لوگوں میں فیصلے کرنے لگ گئے, لوگوں کی لڑائیاں جھگڑے چھڑاتے تھے. اور جانتے ہو آپ جو فیصلہ کرتے, آپ کے فیصلے کے خلاف کسی کے بولنے کی جرت نہیں ہوتی تھی. آپ صلح کرا دیتے تو لوگ بات مان لیتے, آپ کسی دوسرے کے حق میں فیصلہ دیتے تو لوگ مان لیتے تھے. یعنی آپ کے فیصلے کے خلاف کسی کی ہمت نہیں تھی کہ کوئی جائے. آپ نے جب سنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرما دیا تو پوری طاقت لگا دی اسلام کے خلاف, اور 6 سال تک یہی کام کرتے رہے. ابو جہل کے ساتھ مل کر, ابو لہب کے ساتھ مل کر, عتبہ کے ساتھ مل کر, شیبہ کے ساتھ مل کر آپ جو لوگ مسلمان بنتے ان کو مارتے پیٹتے ظلم کرتے اور اسلام کے خلاف لوگوں کے کان بھرتے. 6 سال تک یہی کرتے رہے. آخر کار وہ دن بھی آیا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عشاء کے بعد غلاف کعبہ سے لپٹ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اور اللہ سے عمر فاروق اعظم کو مانگا. فرمایا کہ رات کے اندھیرے میں میرے نبی نے دعا کیا تھا اور جب دن کا اجالا چھٹا ہے اللہ نے عمر فاروق اعظم کو ایمان کی دولت عطا کر دی. آپ نے قبول اسلام کا واقعہ سنا ہوگا, اس لیے میں اس کو دہراتا نہیں. بڑا مشہور واقعہ ہے. اپنی بہن فاطمہ بن خطاب کے گھر گئے. آپ نے سنا کہ اندر قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی. دروازے پر دستک دی, اندر گئے, بہن کو بہت مارا, بہنوئی کو مارا. اس کے بعد کہا جو پڑھ رہے تھے مجھے دکھاؤ. بہن نے کہا عمر یہ اللہ پاک کا پاک کلام جو اس نے اپنے نبی پاک پر نازل کیا, اسے یوں ہی کوئی نہیں چھو سکتا. اے عمر اس کو چھونے سے پہلے تمہیں پاک ہونا پڑے گا. سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا بہن فاطمہ بتا میں کیسے پاک ہوں. آپ نے ان کو وضو کا طریقہ بتلایا. سیدنا عمر فاروق اعظم نے وضو کیا. اس کے بعد لا کر قرآن شریف کے وہ پنے آپ کے سامنے رکھے گئے. سورہ طٰہٰ کی آیات
آپ نے پڑھنا شروع کیا، فرمایا کہ ابھی چند آیات کو پڑھا تھا، یہاں پڑھتے جاتے تھے اور وہاں دل جو ہے بدلتا چلا جا رہا تھا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اور چند لائنوں کو، چند آیات کو پڑھنے کے بعد خود ہی بے ساختہ پکار اٹھے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا ہے، مجھے فوراً محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو، میں ان کے ہاتھوں پر کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب یہاں پر ایک بات اپنے نوجوانوں کو میں بتانا چاہوں گا۔ عمر فاروق اعظم نے جب قرآن کو چھونا چاہا تو بہن نے کیا کہا؟ اس کو چھونے سے پہلے تمہیں پاک ہونا پڑے گا۔ پھر عمر فاروق اعظم نے وضو کیا، حالانکہ مسلمان نہیں تھے، جبرن چھین سکتے تھے، جبرن آپ اٹھا سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا ٹھیک ہے میں پاک ہو جاتا ہوں، پاک ہو گئے۔ جانتے ہو آج کے دور میں ایک شخص جس کے پاس ڈاکٹری کی ڈگری ہے، جو ہے ہمارے اپنے اس شہر کا، آپ کے پڑوس کا، لیکن اس وقت بیچارہ دنیا میں بھاگا بھاگا پھر رہا ہے اور اپنے ملک بھی آنے کے حوصلے جمع نہیں کر پا رہا ہے۔ اس کی وجہ کہ اس کے اوپر اتنے ایلیگیشنز ہیں، اتنے الزامات ہیں کہ اس کو پتا ہے کہ جیسے ہی میں انڈیا میں قدم رکھوں گا، گھر بھی نہیں پہنچوں گا، مجھ کو اریسٹ کر لیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں نا میرا اشارہ کس کی طرف؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، اس ڈاکٹر کا ایک پروگرام تھا بہت پہلے، جس میں شروع سے آخر تک اس نے قرآن کے ٹاپک پر تقریر کی تھی۔ اس کا پروگرام اسی طرح ہوتا ہے، کسی ایک عنوان پر پہلے وہ بولتا ہے 1.5 گھنٹہ، پھر اسی ٹاپک سے ریلیٹڈ لوگ کوئسچنز کرتے ہیں، اپنے بھی پرائے بھی۔ تو اس کا قرآن کا ٹاپک تھا، اس نے 1.25 گھنٹے تک تقریر کر لی، اس کے بعد لوگوں نے سوال جواب کرنا شروع کیا۔ جانتے اس میں اس نے جو باتیں قرآن شریف کے بارے میں بتائی، ان سب باتوں کو سننے کے بعد لگتا ہے کہ یہ ظالم قرآن کی عظمت بیان نہیں کر رہا ہے، بلکہ قرآن کی عظمت کو گھٹانے کی بات کر رہا ہے۔ اس سے کہا گیا کسی کے انتقال پر جو قرآن خوانی کی جاتی ہے ایسا کرنا کیسا، اس نے رد کر دیا۔ قرآن شریف کو جزدان میں رکھنا کیسا، اس نے رد کر دیا۔ اچھا قرآن شریف کو پیٹ نہیں لگاتے ہمارے یہاں، اگر پیٹ لگ جائے تو کیا کریں، اس نے رد کر دیا۔ اس نے کہا تم پیٹ کی بات کرتے ہو، میں نے مکے اور مدینے میں دیکھا ایک آدمی قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے آگے دوسرا آدمی پیٹ کر کے بیٹھا ہوا اپنا قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے، اس کے آگے تیسرا آدمی پیر پھیلا کر بیٹھا ہوتا ہے، وہ قرآن پڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو جہاں قرآن نازل ہوا ان کو احترام نہیں آتا، یہ انڈیا پاکستان والے کہاں سے لے کر آ گئے؟ یعنی اس نے رد کر دیا کہ پیٹ لگے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کسی نے کہا قرآن ہاتھ سے چھوٹ کر گر جائے ہم اس کے وزن کا کوئی اناج صدقہ کرتے ہیں، اس نے اس کا بھی رد کر دیا، کوئی ضرورت نہیں یہ سب کرنے کی، کہاں قرآن میں لکھا ہے۔ اسی طرح پوچھا گیا ہم قرآن کو اوپر رکھتے ہیں، اس نے کہا کوئی ضرورت نہیں اوپر رکھنے کی معاذ اللہ، اس نے جزدان کا انکار کیا، اوپر رکھنے کا انکار کیا۔ اسی طرح سے انکار کرتے کرتے اس نے یہ تک کہہ دیا کہ قرآن کو پڑھنے سے پہلے یا ہاتھ لگانے سے پہلے وضو کرنا ضروری ہے، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم یوں ہی چھو سکتے ہو معاذ اللہ، اس نے انکار کر دیا۔ اے سرکار مدینہ کے پیروانوں، اوور آل جو کچھ کہہ رہا تھا اس سے وہ گویا قرآن کی عظمت کو گھٹانے کی بات کر رہا تھا، قرآن کو عام کتابوں کے ساتھ ملا کر رکھنے کی بات کر رہا تھا۔ وہ کہہ رہا تھا ٹرین میں پڑھا کرو، بس میں پڑھا کرو، کسی کی پیٹ لگے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تمہاری دکان میں کوئی غیر مسلم کام کرتا ہے، وہ صبح آئے تو اس سے کہنا کہ دکان کا کام بعد میں کرنا، پہلے قرآن کی کچھ آیت پڑھ لے۔ کہا گیا وہ تو غیر مسلم ہے، ناپاک ہے، کہا کہاں لکھا ہے کہ پاک ہونا ضروری ہے؟ میں کہتا ہوں 1450 سال گزرنے کے بعد اپنے آپ کو تو مسلمان کہلاتا ہے، مسلمان ماں کی کوکھ سے پیدا ہوا، مسلمان باپ کی کوکھ سے پیدا ہوا، ایسا تو کہتا ہے اور تیرا دعویٰ یہ ہے، لیکن تجھے یہ معلوم نہیں ہے کہ قرآن کو چھونے سے پہلے پاک ہونا چاہیے کہ ناپاک رہیں گے تو بھی چلے گا۔ ارے ظالم 1450 سال کے بعد بھی تو قرآن کی عظمت کو نہ سمجھ سکا، اس سے تو کئی گنا زیادہ فاروق اعظم اچھے تھے، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، بہن نے ایک بار کہہ دیا اور عمر نے فوراً بات کو مان لیا۔ اور جانتے ہو یہ جو آج یہاں وہاں بھاگ رہا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ جو کہتا تھا نا اللہ کے سوا کسی سے مانگنے کی ضرورت نہیں ہے،
चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना हो। आपने सुना होगा ना, ये क्लिप बड़ी वायरल हुई थी, सबने सुना होगा। मेरे प्यारे आका के पैरदीवानों, इसका जब चैनल चलता था, जब लोगों ने देखा होगा तो आपने देखा होगा रमजान शरीफ में ये दुनिया से भीख मांगता था, हमको डोनेशन दो, हमको डोनेशन दो, ज़कात हम लेते हैं, फितरा हम लेते हैं, अतिया हम लेते हैं, सदका हम लेते हैं, खैरात हम लेते हैं, हमें दो, हमारी मदद करो, हम चूंकि बड़ा दीन का काम करते हैं। दुनिया भर से भीख मांगता था। और जानते हो, आपको ताज्जुब होगा, आज हमारे पास कोई आता है, कहता 200 रुपए फितरे का ले लीजिए, हम ले लेते हैं, रसीद बनाकर दे देते हैं मदरसे की। कोई कहता ये 500 रुपया ज़कात का ले लीजिए, हम ले लेते हैं, रसीद बनाकर दे देते हैं। लेकिन उसके यहाँ पर कंडीशन थी, अगर 10,000 है तो हमको दो, उससे कम है तो जरूरत नहीं है। मिनिमम 10,000 वो लेते थे और दुनिया भर के बैंक का अकाउंट नंबर देता था। अमेरिका वाले इस बैंक में इस अकाउंट में डाले, अफ्रीका वाले इस अकाउंट में इस बैंक में डालें, और बंगाल वाले, बांग्लादेश वाले इस अकाउंट में इस बैंक में डालें। दुनिया भर के अकाउंट नंबर दिखाता था। हम उससे पूछते हैं, कल तक तू कहता था अल्लाह के सिवा किसी से मांगना जायज नहीं है, चाहे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों ना हो, फिर तू दुनिया से भीख क्यों मांगता है? हम कहते हैं ये अपने अपने मुकद्दर की बात है, तेरी किस्मत में दुनिया से भीख मांगना लिखा है और हमारे मुकद्दर में मकीने गुंबदे खजरा से भीख मांगना लिखा है। और इसीलिए हम कहते हैं मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे, मांगेंगे मांगे जाएंगे, मुंह मांगी पाएंगे। सरकार में न ला है न हाजत अगर मेरे नबी की बारगाह वो बारगाह है जहां कभी किसी मंगते को ना नहीं कहा जाता है। जनाब अनस बिन मालिक खुद कहते हैं कि मैं हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नौकरी में था, गुलामी में था, और मैंने देखा मेरे आका किसी मंगते को कभी खाली हाथ नहीं लौटाया करते थे। यहां बात आई तो एक बड़ी प्यारी बात अर्ज कर दूं। सैयद साहब किबला भी मौजूद हैं, हमारे मौलाना तारिक साहब भी मौजूद हैं, ये भी सैयद साहब हैं। जानते एक मर्तबा हातिम ताई के बेटे या पोते, कई पुश्तों के बाद जो पोता था उसमें और एक सैयद ज़ादे में आपस में बात हो रही थी। जब बच्चे आपस में मिलते हैं तो अपने खानदान की, कोई मामू की बड़ाई करता है, कोई नाना की बड़ाई करता है, कोई दादा की बड़ाई करता है। अरे तुमको मालूम नहीं मेरे मामू का बेटा इतना बड़ा आदमी है, मेरे चाचा इतने बड़े आदमी, यूं आपस में बातें होती ना। तो हातिम ताई का पोता कई पुश्तों के बाद और एक सैयद ज़ादा आले रसूल आपस में बात हो रही थी। हातिम ताई के पोते ने कहा कि मेरे दादा तो इतने सखी थे, इतने सखी थे, इतने सखी थे कि उनके महल में तकरीबन 100 दरवाजे थे। कोई मांगने वाला एक दरवाजे पर आता, वो उसको देते थे, वो लेकर जाता और दूसरे दरवाजे से वापस आता, पहचान लेते थे वही है, लेकिन मना नहीं करते थे, दे देते थे। वो लेकर जाता, तीसरे दरवाजे से आ जाता, पहचान जाते कि 2 दरवाजों पर लेकर गया, लेकिन मना नहीं करते, तीसरे दरवाजे पर भी देते। इतने सखी थे कि मंगता अगर 100 दरवाजों पर आता बार बार तो 100 बार देते थे, मना नहीं करते थे। अपने दादा की बड़ाइयां बयान करने के बाद कहा, अब तुम जरा अपने नाना के बारे में बताओ। तो सैयद ज़ादा कहने लगा कि मेरे नाना का कोई बहुत बड़ा महल तो नहीं था, मदीने में एक छोटा सा कमरा था, उसका एक ही दरवाजा था, अलग अलग दरवाजे भी नहीं थे, लेकिन मेरे नाना की शान ये थी, मेरे नाना की सखावत ये थी, मेरे नाना की खूबी ये थी। कोई मंगता मेरे नाना के चौखट पर आता था, बारगाह में आता था, तो मेरे नाना एक ही बार में उसको इतना दे देते थे, इतना दे देते थे कि फिर पलट कर आना तो दूर की बात, अरे आता था तो साइल होता था, जाता था तो खुद सखी बन जाया करता था। सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो मैं अर्ज कर रहा था सैयदना उमर फारूक आजम रज़ियल्लाहु अन्हु, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको वो खूबियां और वो शान अता फरमाई। आप कलमा पढ़ते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो, और कलमा पढ़ने के बाद जिंदगी भर एक ही काम, जिस दीन हक को मैंने कबूल किया अब उसकी तबलीग करना है, मुझे पूरी तरह से उसकी तबलीग करना है। आप पहुंचे मक्का मुअज्जमा में, आपने लोगों से पूछा कि यहां पर सबसे हल्के पेट वाला आदमी कौन है।
یعنی وہ آدمی جس کا پیٹ بڑا ہلکا ہو. آپ جانتے ہیں نا میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ وہ جو کسی کی بات سن لے تو اس سے برداشت نہیں ہوتا اور وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دیتا ہے. اچھا یہ پرابلم صرف عورتوں کا نہیں مردوں میں بھی ہوتا ہے. اور جانتے ہو اگر آپ کو کوئی بات بتانا ہو سب کو تو کسی ایسے ہلکے پیٹ والے آدمی کو بتا کر یہ کہہ دو کہ دیکھو میں نے تم کو بتایا کسی کو مت بتانا. اب اس کے پیٹ میں اور درد ہونے لگے گا. اگر روک دیا جائے نا تو اور پیٹ میں درد ہوگا. جیسے بچے سے ماں کہہ دینا کہ بیٹا اس کمرے میں کبھی مت جانا. اب وہ جہاں سے جب بھی گزرے گا اس کا دل وہیں لگا رہے گا کہ پتہ نہیں امی نے یہاں جانے سے کیوں منع کیا. بیٹا یہ ڈراور کبھی مت کھولنا, بیٹا یہ چیز کبھی مت چھونا. تو اب بچے کا دل وہاں زیادہ لگا رہے گا. تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے ڈھونڈا مکے میں سب سے ہلکے پیٹ والا کون. آپ نے اس کو بلا کر کہا کہ سن میں ایک بہت ضروری بات تجھ سے کہنا چاہتا ہوں لیکن میں تجھ سے گزارش کرتا ہوں یہ کسی کو بتانا مت. اب اس کی دھڑکنیں تیز ہو گئی. اس نے کہا کیا بات ہے بتاؤ عمر. تو عمر فاروق اعظم نے کہا میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا. اب جیسے اتنا سنا وہ بھاگنے لگا. عمر فاروق اعظم نے کہا کہاں جا رہا ہے, ابھی کچھ اور بھی بات کرنا ہے, رک تو صحیح. اس نے کہا نہیں بس اتنا ہی کافی ہے مجھے جانے دو, اور بھاگا. فرمایا گیا صبح کو یہ بات اسے بتائی تھی, شام تک پورا مکہ جان گیا کہ عمر مسلمان بن گئے. عمر فاروق اعظم تبلیغ دین میں لگ گئے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیں قبول اسلام سے پہلے جن جن محفلوں میں بیٹھ کر میں نے اسلام کو برا بھلا کہا تھا ہر اس محفل میں جاؤں گا اور وہاں جا کر سب کے سامنے اسلام کی خوبی بیان کروں گا, سب کو اسلام کا پیغام سناؤں گا. سب سے دشمنی لے رہے تھے سیدنا عمر فاروق اعظم, سب سے دشمنی لے رہے تھے. فرمایا گیا 6 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی, یعنی اس اعلان نبوت کے 6 سال کلمہ پڑھا اور اس کے بعد 6 سال کے بعد آپ نے ہجرت کی اور مدینہ شریف آئے جہاں مسجد قباء موجود. قباء کے مقام پر آپ ٹھہرے رہے صحابہ کے ساتھ یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے صدیق اکبر کے ساتھ وہاں پہنچے اور پھر قباء کے مقام سے سب ایک ساتھ مل کر مدینہ شریف پہنچے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ رہتے تھے اور جتنی جنگیں ہوئیں ہر جنگ میں آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اور ہر جنگ میں آپ نے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے. یہاں تک کہ اسلام کی جو پہلی جنگ ہوئی جنگ بدر میں آپ نے اپنے سگے ماموں کو اپنے ہاتھوں سے قتل کیا, صرف اسلام کی خاطر اپنے سگے ماموں کو قتل کیا. میرے پیارے آقا کے پیروانوں اسی طرح جنگ احد میں بھی آپ کی تلوار نے بڑے فیصلے کیے. غزوہ خندق ہو, ہر جنگ میں آپ پیش رہتے تھے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس رہتے تھے. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرمائے تمام صحابہ اکرام غمگین تھے. سیدنا عثمان غنی ایک خاموش ایک کونے میں بیٹھے روتے جاتے تھے. سیدنا عمر فاروق اعظم ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر گھوم رہے تھے اور اعلان کر رہے تھے اگر تم میں سے کسی نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو میں اس کی گردن مار دوں گا, یعنی اگر کوئی کہے گا کہ وہ مر چکے ہیں تو میں اس کی گردن مار دوں گا, یہ کہتے ہوئے گھوم رہے تھے. سیدنا صدیق اکبر تھے جنہوں نے لوگوں کو سنبھال رکھا تھا, انہوں نے سیدنا عمر فاروق اعظم کو بھی سنبھالا. سیدنا عمر فاروق اعظم کو بھی اور تمام صحابہ کو بھی آپ نے سنبھالا. فرمایا گیا اس کے بعد خلافت کی بات چلی, خلافت کا سلسلہ کون خلیفہ بنے اس کی بات چلی. تفسیر نعیمی میں تفسیر روح البیان میں یہ بات موجود ہے. ایک مرتبہ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا, سیدنا صدیق اکبر بھی وہاں موجود تھے. اس شخص نے آ کر کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کل رات خواب دیکھا, ایک ترازو پر آپ کو اور سیدنا صدیق اکبر کو تولا جا رہا تھا. آپ کا وزن زیادہ نکلا, آپ کو اتارا گیا, اس کے بعد اس پلڑے پر عمر فاروق اعظم کو بٹھایا گیا. ابو بکر کا وزن زیادہ نکلا, ان کو اتارا گیا. اس کے بعد عثمان غنی کو بٹھایا گیا. عمر فاروق اعظم کا وزن زیادہ نکلا, ان کو اتارا گیا. پھر میری آنکھ کھل گئی. یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غمگین ہو گیا. صدیق اکبر نے عرض کیا اے آقا یہ خواب کیا تھا, آپ کا چہرہ افسردہ کیوں ہو گیا؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ اس شخص کو خواب کے ذریعے خلافت
کی خبر دی گئی ہے، یعنی میرے بعد خلافت کا کام تم انجام دو گے، تمہارے بعد عمر ہوں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اب جب بات خلافت کی چلی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون خلیفہ بنے گا، تو فرمایا گیا تمام صحابہ نے متفق ہو کر سیدنا صدیق اکبر کا نام لیا، اور یہ نام پیش کیا تو سب سے پہلے سیدنا عمر فاروق اعظم نے۔ ہر کسی نے طے کیا صدیق اکبر کو خلیفہ بنایا گیا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، 2.25 سال کی خلافت کے بعد جب صدیق اکبر دنیا سے رخصت ہونے لگے، آپ نے صحابہ کو جمع کیا، اور جمع کر کے آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں میرے بعد عمر کو خلیفہ بنایا جائے۔ تو لوگوں نے کہا تھا عمر بہت غصے والے ہیں، عمر بہت جلالی ہیں، عمر کو اگر خلیفہ بنا دیں گے ممکن ہے کہ اسلام کا نقصان ہو، ممکن ہے کہ لوگ اسلام سے نفرت کرنا شروع کر دے۔ تو صدیق اکبر نے کہا تھا نہیں، عمر آج غصے والے ہیں، لیکن جب عمر کو خلیفہ بنا دیا جائے گا، عمر کے کاندھے پر ذمہ داریوں کا بوجھ رکھ دیا جائے گا، تو یہ ذمہ داریوں کا بوجھ ان کے دل کو نرم کر کے رکھ دے گا۔ پھر فرمایا کہ آپ کے فیصلے کو لوگوں نے قبول کیا۔ آپ کے بعد سیدنا عمر فاروق اعظم کو خلیفہ بنایا گیا۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، جب آپ امیر المومنین بنے ہیں، ہر طرح کے فتنوں نے خاموشی اختیار کر لی۔ آپ کے رعب و دبدبے کی بنیاد لوگ ڈرتے تھے، گھبراتے تھے، اس لیے فتنہ باز لوگ خاموش ہو گئے، فتنوں کا دور ختم ہوا، فتوحات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ آپ نے 22 لاکھ مربع میل کو فتح کیا، آپ نے بڑے بڑے ملکوں پر اسلام کا پرچم لہرایا ہے۔ اس کے بعد میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آپ نے اب چونکہ دنیا بڑی وسیع ہو چکی تھی اور اسلام کا دامن بڑا وسیع ہو چکا تھا، آپ نے سب کو سمیٹ کر لے کر چلنے کے لیے جانتے ہو کیا کیا؟ پہلی مرتبہ آپ نے الگ الگ علاقوں کو صوبوں میں بانٹا، الگ الگ علاقوں کو صوبوں میں یعنی ڈسٹرکٹس میں آپ نے تبدیل کیا۔ یہ پہلی بار زمین پر کام آپ نے کیا۔ اس کے بعد آپ نے ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر صوبے میں 10 ضلع بنائے۔ پھر آپ نے ہر صوبے کا گورنر مقرر کیا۔ آپ نے فوجی نظام سیٹ اپ کیا، یعنی باقاعدہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا فوج کی نوکری پر، اور اس میں بھی 2 طرح کے لوگ، ایک فوجی ایسا جو ہر وقت جو ہے لڑائی اور محاذ پر رہتا تھا، اور فوج کا ایک دستہ ایسا جو اپنے گھروں میں رہتا تھا۔ ایمرجنسی میں ان کو کال کیا جاتا تھا، یعنی کہیں سے حملہ ہو گیا، کہیں زیادہ فوج کی ضرورت ہے، تو جو گھروں میں رہتے تھے اس دستے کو بلایا جاتا تھا، اور جو ہمیشہ لڑائی پر رہتے تھے، جہاد پر رہتے تھے، ان کی تنخواہ زیادہ ہوتی تھی ان کے مقابلے۔ اسی طرح آپ نے گھوڑوں کے استبل بنائے، آپ نے گھوڑوں کی ٹریننگ کا انتظام کیا، آپ نے مسجدوں میں مؤذن رکھے، امام رکھے، ان کی تنخواہیں شروع کی، آپ نے فوجیوں کی تنخواہیں شروع کی، آپ نے گورنر کی تنخواہیں شروع کی۔ یہ سارا نظام آپ نے کیا۔ آپ نے سڑکیں بنوائی، آپ نے بندرگاہ بنوائے، پانی کے راستے کشتی کے آنے جانے کا سیٹ اپ آپ نے کیا۔ اسی طرح سے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، آپ ہی کے مشورے پر صدیق اکبر نے قرآن شریف کو جمع کرنا شروع کیا تھا، آپ ہی کے مشورے پر۔ یہ بڑے بڑے کارنامے آپ نے انجام دیے۔ فرمایا گیا گورنرز کو آپ ہدایت دیتے تھے، تم حاکم نہیں ہو، تم خادم ہو، میں تمہیں جہاں کا گورنر بناتا ہوں وہاں جا کر رعایا کی تمہیں خدمت کرنا، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، اگر مجھے خبر ہوئی تو تمہاری خیر نہیں۔ اور پھر جانتے ہو کیا سیٹ اپ تھا، یوں نہیں کہ روانہ کر دیا بات الگ۔ آج تو اسپیشلی اپنے آدمی کو گورنر بنایا جاتا ہے تاکہ وہاں گورنری کے بہانے وہ نظام قائم کرے جو میں چاہتا ہوں۔ میں نے اشارتاً کہا، شاید سمجھ گئے ہوں گے، میرے پیارے آقا کے پیروانوں، کھل کر بولنے سے پہلے 10 بار سوچنا پڑتا ہے۔ آج دور کون سا آ گیا جانتے ہو؟ آج اگر مسجد میں ہونے والے ہفتہ واری اجتماع میں مسئلہ بیان کروں کہ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز نہیں، تو مسلمانوں کی مسجد میں، مسلمانوں کے مجمع سے ایک آدمی کھڑے ہو کر کہتا ہے حضرت برا مت مانیے، ایک سوال ہے۔ میں نے کہا بتاؤ کیا؟ تو کہتا ہے کہ غیر مسلم کو کیوں نہیں دینا چاہیے؟ میں نے کہا شریعت کا حکم ہے، یہ جانور ذبح ہوا ہے اللہ کے نام پر، جتنا مسلمانوں تک پہنچے اتنا بہتر، اس پر اللہ کا نام لیا گیا، غیروں کو دینے کا حق نہیں، منع کیا شریعت۔ اس نے کہا میں نہیں مانتا، میں تو دیتا ہوں
اور میں دیتا رہوں گا۔ یہ سوال کرنے والا مسجد کے اندر بتائیے کوئی عیسائی ہوگا، یہودی ہوگا؟ آج ایسے صلح کلی قسم کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں، سب کو ایک ساتھ لے کر چلنے کی دھن سوار ہے۔ اور میرے پیارے آقا کے پیروانوں، اگر کفار و مشرکین کو راضی کرنے کے لیے تم داڑھیاں منڈا دو، تم کرتے پیجامے اتار دو، تم ٹوپیاں اتار کر پھینک دو اور اپنے جسم کے اوپر انہی کا لباس پہن لو، انہی کی طرح اپنے ہاتھوں میں کڑے پہن لو، انہی کی طرح سروں پر چوٹیاں لگا لو، تو بھی یہ کفار و مشرکین تم سے راضی ہونے والے نہیں۔ غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ آج بہت سارے سو کالڈ مسلمز ایسے ہیں جو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان کی نظروں میں منظور نظر بننے کے لیے دن رات اسلام ہی کو برا بھلا کہتے رہتے ہیں۔ آپ نے اس ظالم کے بارے میں بھی سنا ہوگا جس کا نیم پلیٹ مسلم والا ہے، لیکن اس ظالم نے عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی شان میں گستاخی والی فلم باقاعدہ بنایا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں، اگرچہ نیم پلیٹ مسلم والا۔ یو پی کے اندر سب سے پہلے مدرسوں پر اعتراض اسی ظالم نے قائم کیا تھا، اسی نے کہا تھا سارے مدرسے بند ہو جانے چاہیے، مدارس آتنکواد کا اڈا ہے، ٹیررزم کی تعلیم دیتا ہے۔ میں کہتا ہوں سو کالڈ مسلم، اگر تو نے ملک کی تاریخ اٹھا کر پڑھا ہوتا تو یقیناً تیری زبان سے یہ باتیں نہ نکلتی، اور تو مسلمان کہلاتا ہے۔ وہ جو غیر مسلم ہے اگر وہ بھی بغض و عداوت کی اینک اتار کر اگر دیانت داری سے ہمارے ملک کی تاریخ کو پڑھ لے، اسلام کی تاریخ کو نہیں، اگر ملک کی تاریخ کو پڑھ لے تو اس کو بھی یہ ماننا پڑے گا 1857 میں انگریزوں کو کھدیڑنے کے لیے جنہوں نے اپنی آواز کو بلند کیا تھا وہ یونیورسٹی اور کالج کے پڑھے لکھے لوگ نہیں تھے، وہ کانوینٹ اسکول کے فارغین نہیں تھے، بلکہ وہ علماء مدرسے سے فارغ تھے اور مدارس سے تعلق رکھتے تھے۔ علامہ فضل خیر آبادی کون تھے؟ علامہ شوکت علی جوہر کون تھے؟ یہ کون لوگ تھے جنہوں نے اتنا بڑا کارنامہ انجام دیا تھا؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، جنہوں نے غیروں کی نظر میں عزت دار بننا، آسان نسخہ یہ ہے کہ اسلام کو، پیغمبر اسلام کو برا بھلا کہنا شروع کر دو۔ غیر تو کرتے تھے، آج سو کالڈ مسلمان بھی یہ سب کام کرنے لگ گیا۔ بتائیے غلط تو نہیں کہہ رہا ہوں میں؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیروانوں، سیدنا عمر فاروق اعظم نے یہ سارا نظام قائم کیا، گورنرز کو اسپیشلی ہدایت دی اور دے کر صرف روانہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا گیا حج کے موقع پر آپ تمام صوبوں کے گورنرز کو بلاتے تھے اور ان تمام اسٹیٹس سے حجاز اکرام بھی آتے تھے۔ آپ حاجیوں سے باقاعدہ جا کر علل اعلان پوچھتے تھے تم میں کوئی ایسا ہے جس پر میرے کسی گورنر نے ظلم کیا ہو؟ تم میں کیا کوئی ایسا ہے جس کے حق کو میرے گورنر نے مارا ہو؟ جن کو میں نے تمہاری خدمت کے لیے وہاں مقرر کیا، اگر انہوں نے تمہاری خدمت میں کوئی کمی ہے تو مجھے بتاؤ، کمی کی ہے تو مجھے بتاؤ۔ ایک مرتبہ ملک شام سے ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا امیر المومنین، میں نے اور آپ کے گورنر کے بیٹے نے کشتی لڑی، اس کشتی میں گورنر کا بیٹا ہار گیا، تو ہار کی چڑ میں اس نے مجھ کو 10 کوڑے لگوائے۔ امیر المومنین، اس نے مجھے 10 کوڑے لگوائے، حالانکہ میرا کوئی قصور نہیں تھا۔ سیدنا عمر فاروق اعظم نے فوراً پیغام بھیجا، گورنر سے کہا تو بھی اور اپنے بیٹے کو بھی ساتھ لے آ۔ جب باپ بیٹے دونوں حاضر آ گئے، اس غریب دیہاتی کے ہاتھ میں آپ نے کوڑا دیا اور آپ نے کہا جتنے کوڑے اس نے مارے تھے اتنے کوڑے مار۔ اس نے ہاتھ میں کوڑے لے کر 10 کوڑے اس گورنر کے بیٹے کو لگائے۔ 10 کوڑے جب لگا چکا تو سیدنا عمر فاروق اعظم نے کہا اس کے باپ کو بھی 2-4 کوڑے لگا دے۔ اس دیہاتی نے ہاتھ نیچے کر دیا۔ آپ نے فرمایا اس کو کوڑے کیوں نہیں لگاتا؟ تو اس نے کہا ان کا کوئی قصور نہیں، قصور بیٹے کا تھا، انہیں تو پتا بھی نہیں کہ اس نے ایسا ایسا کیا۔ تو کہا پھر بھی اس کو کوڑے لگا۔ کہا امیر المومنین انہیں کوڑا کیوں لگاؤں، ان کا قصور کیا؟ تو کہا ان کو کوڑے لگا کیونکہ اس نے اپنے بیٹے کو صحیح تربیت نہیں دی۔ یہ عدل و انصاف تھا سیدنا عمر فاروق اعظم کا۔ فرمایا کہ آپ کا دور خلافت و دور خلافت تھا کہ بکری اور بھیڑ، بکری اور شیر ایک تالاب میں ایک ساتھ پانی پیا کرتے تھے۔ جانتے ایک مرتبہ رات کے اندھیرے میں گزر رہے تھے، آپ رعایا پروری کس طرح فرماتے تھے؟ رات کے اندھیرے میں مدینے کی گلیوں سے گزر رہے تھے، گھر سے ایک عورت کی بولنے کی آواز سنائی تھی۔ آپ نے کان لگایا کہ کیا بول رہی ہے، سنوں تو صحیح، کوئی مسئلہ کوئی پریشانی تو نہیں؟
اندر وہ بڑھیا اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی بیٹا ذرا دودھ میں پانی ملا دے اور تھوڑا اور ملا دے تاکہ دودھ بڑھ جائے تو 4 پیسے ہمیں زیادہ ملے. تو بیٹی کہنے لگی کہ اماں امیر المومنین نے ہدایت دی ہے کہ دودھ میں کوئی ملاوٹ نہیں کرے گا, اگر دودھ میں ملاوٹ کرتا کوئی پکڑا گیا تو اس کو کوڑے لگائے جائیں گے. تو کہا بیٹی مجھے سکھا مت تو, رات کا اندھیرا ہے, امیر المومنین تو سو رہا ہوگا مزے سے, اسے کیا خبر, تو پانی ملا. بیٹی نے منع کر دیا, ماں ضد کرتی رہی, بیٹی نے نہیں ملایا. سیدنا عمر فاروق اعظم جب صبح لوگ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا اور جمع کر کے کہا تم میں سے کیا کوئی ایسا ہے جو اس لڑکی سے نکاح کرنے کو تیار ہے؟ آپ کے ایک بیٹے نے کہا میں تیار ہوں. آپ نے فوراً پیغام بھجوایا اور اس لڑکی سے اپنے بیٹے کا نکاح کروا دیا. اور جانتے یہاں تک فرمایا تھا اگر میرے بیٹے اس غریب کی بیٹی سے نکاح کرنے سے منع کر دیتے تو خود عمر اس لڑکی سے نکاح کر لیتا. اور فرمایا گیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جس نے ماں کے بار بار کہنے پر پانی دودھ میں ملانے سے منع کر دیا تھا. اس لڑکی سے سیدنا عمر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کا نکاح کروایا ہے اور یہی لڑکی تھی جو سیدنا عمر بن عبدالعزیز کی نانی بنی. یعنی اسی کے خاندان میں جناب عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے ہیں. ان کی بھی اپنی ایک تاریخ ہے. میرے پیارے آقا کے پیروانوں, رعایا پروری کا عالم یہ تھا کہ رات کو مدینے کی گلیوں میں نکلتے تھے. اگر کوئی بھوکا ملتا تو کھلاتے, پیاسا ملتا تو پلاتے, پریشان ملتا تو پریشانی دور کرتے. ایک مرتبہ آپ نے دیکھا ایک چھوٹا سا دودھ پیتا بچہ زاروں قطار روتا تھا. آپ وہیں کھڑے انتظار کرتے رہے. کچھ دیر کے بعد دروازے پر دستک دی, اندر سے عورت نے دروازہ کھولا. آپ نے فرمایا تو بچے کو دودھ کیوں نہیں پلاتی, تیرا شیر خوار بچہ تو دودھ کیوں نہیں پلاتی؟ تو عورت کہنے لگی کہ مسافر تو جا اپنا کام کر, تجھے کیا لینا دینا مجھ سے اور میرے بچے سے. آپ نے فرمایا میں بہت دیر سے سن رہا ہوں تیرا بچہ روتا ہے اور تو دودھ نہیں پلاتی. اس نے کہا دراصل میرا مسئلہ یہ ہے کہ امیر المومنین نے جب بچہ دودھ چھوڑ دے تو اس کے بعد اس کا وظیفہ مقرر کیا. یعنی جب بچہ 2 سال کا ہو جائے اس کے بعد اس کا وظیفہ ملے گا جو ہے بیت المال سے, اور جب تک دودھ پیتا ہے اس سے وظیفہ نہیں ملتا. میں غریب عورت ہوں, میرا بچہ اگرچہ ابھی دودھ پینے کی عمر میں ہے لیکن میں اس کو دودھ چھڑا رہی ہوں تاکہ اس کا بھی وظیفہ شروع ہو جائے اور ہماری غربت دور ہو. امیر المومنین نے جب سنا آپ کی آنکھوں میں آنسو بھرائے اور آپ صبح جا کر فوراً اعلان کرتے ہیں اب جب بچہ پیدا ہوگا تو بچے کی ولادت کے ساتھ ہی اس کا وظیفہ شروع کر دیا جائے. اب آخری بات عرض کروں, یوں میں نے کہا نا بہت ساری باتیں. ایک بڑھیا کو آپ نے دیکھا پریشان حال بیٹھی. آپ نے کہا مائی کیوں پریشان ہے؟ تو بڑھیا کہنے لگی میں عمر کو روتی ہوں, میں عمر کو رو رہی ہوں. تو آپ نے کہا تو عمر کے لیے کیوں روتی ہے؟ کہا عمر امیر المومنین بنا بیٹھا اور اس کو پتہ نہیں کہ میں کتنی غریب اور پریشان حال بڑھیا ہوں. تو عمر فاروق اعظم نے کہا کہ عمر کو کیا پتا اس کے ذمے کتنے کام ہیں مائی, وہ تو صبح شام کاموں میں لگا رہتا ہے, اسے کیا پتا کہ تو یہاں غربت میں بیٹھی. تو بڑھیا کہنے لگی جب عمر کو پتا نہیں تو کیا حق ہے اسے امیر المومنین بننے کا؟ کیا اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ خبر لے کہ میں کس حال میں ہوں؟ عمر فاروق اعظم نے کہا مائی بات تو صحیح کہتی, مائی عمر تیرا قصوروار ہے, عمر کو معاف کرنے کے کتنے پیسے لے گی؟ تو اس بڑھیا نے کہا کہ تجھے کیا میں عمر کو معاف کروں نہ کروں؟ کہا نہیں میں نے سن رکھا ہے کہ عمر اچھا آدمی ہے, کوشش تو کرتا ہے لوگوں کی خدمت کی, لیکن کوئی رہ گیا میں چاہتا ہوں کہ تو اس کو معاف کر دے, اگر اس کی معافی کے بدلے کچھ لینا ہو تو لے لے. بڑھیا نے کہا مجھے 25 دینار دے دیں میں عمر کو معاف کر دوں گی. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے فوراً نکال کر 50 دینار بڑھیا کے ہاتھ میں رکھا. آپ جب ہاتھ میں رکھ کر گفتگو کر رہے تھے مولا کائنات وہاں سے گزرے, آ کر کہا امیر المومنین میں کہاں آپ کو ڈھونڈ کر آیا ہوں, آپ یہاں پر موجود ہیں. اب بڑھیا نے سنا کہ امیر المومنین نہیں ہے, کانپ گئی. اس نے کہا حضور معاف کر دے مجھ سے گستاخی ہو گئی. آپ نے فرمایا کہ تجھے معافی مانگنے کی کیا ضرورت ہے؟ ارے تو نے کون سی غلطی کی؟ یہ تو غلطی عمر کی تھی, تو نے پیسے لے کر اس کو معاف کر دیا, یہ تیرا احسان ہے عمر فاروق اعظم پر. اے سرکار مدینہ کے پیروانوں یہ سیدنا عمر فاروق اعظم کی شان ہے. میں نے کہا نا کیا کیا میں گناؤں اور کیا کیا میں آپ کو بتاؤں, یہ میرے رب کا کرم اور احسان. اللہ نے ہمیں سیدنا عمر فاروق اعظم کے دشمنوں کے گھر پیدا نہیں
نہیں کیا، ان کے چاہنے والوں کے گھر پیدا فرمایا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہماری نسلوں کو بھی صحابہ کا غلام بنائے رکھے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرزوانوں، دیکھیے جو صحابہ اکرام کے تعلق سے اپنی زبان دراز کرتے ہیں نا، اگر وہ اہل بیت کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو انہیں یہ پتا چلے گا کہ ان کا آپس میں ایک دوسرے سے بڑا لگاؤ تھا، بڑی محبت۔ صحابہ اکرام کی آپس میں ایک دوسرے سے بڑی محبت تھی، یہاں تک کہ مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کے خاندان میں دیکھیں تو خود ان کے خاندان میں بچوں کے نام ابو بکر اور عمر رکھے گئے۔ امام حسین نے فرمایا گیا کہ ان کے یہاں بھی بچے کا نام عمر تھا، ان کے یہاں بھی عمر بن حسین نام تھا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرزوانوں، اسی طرح سے رشتے کے اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو آپس میں ایک دوسرے کے یہاں شادیاں بھی ہوا کرتی تھی، آپس میں یہاں سے بیٹی لانا بیٹا دینا۔ اس رشتے کے اعتبار سے فرمایا گیا کہ وہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے نکاح میں خود مولا کائنات کی بیٹی تھی۔ اس رشتے کے اعتبار سے دیکھا جائے، اور یہ ساری چیزیں اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ایک دوسرے سے نفرت نہیں بلکہ محبت کرتے تھے۔ میں نے کہا نا کئی روایتیں ہیں، کچھ لوگ جو کہتے ہیں نا کہ آخری وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیپر اور پین منگایا تھا، خلافت کس کو دینا ہے لکھنے کے لیے، عمر فاروق اعظم نے لکھنے نہیں دیا، معاذ اللہ عمر نے منع کر دیا تھا، لکھنے نہیں دیا۔ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس کا یہ عقیدہ ہو کہ نبی امت کو کچھ پیغام دینا چاہتے تھے اور عمر نے وہ پیغام دینے سے منع کر دیا، کہتے ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کافر ہے۔ تو بہت گہرائی میں جائیں تو بہت سی باتیں نکلیں گی۔ بہرحال میں کہتا ہوں اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ نے چاہنے والوں کے گھر پیدا کیا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرزوانوں، میں اپنی گفتگو کو یہیں سمیٹتا ہوں۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ رب میری توبہ قبول فرمائے اور ہماری اس محفل پاک کو قیامت میں ہمارے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا ذریعہ بنائے۔ اللہ ہماری نسلوں کو بھی سیدنا عمر فاروق اعظم، سیدنا صدیق اکبر کے غلاموں میں شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، امید ہے آپ کو یہ بیان پسند آئے گا تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں میں، رشتہ داروں میں شیئر ضرور کریں تاکہ ان کے عمل میں اضافہ ہو سکے اور ثواب دار حاصل کر سکے۔ اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔